آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ قابل صد احترام علماء کرام، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، مفتاح و دار السعادہ کے اندر حافظ ابن قیم نے یہ روایت نقل کی ہے۔ دوسرے خلیفہ راشد سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کچھ لوگ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو اس حال میں کہ ان کے کاندھوں پہ گناہوں کا بوجھ ہے، اپنے سر پہ گناہوں کی گٹھڑیاں اٹھائے ہوئے وہ گلیوں سے گزر رہے ہیں، بازار سے گزر رہے ہیں، اس حال میں کہ ان کے کاندھوں پہ گناہوں کا بوجھ ہے، لیکن پھر انہیں کوئی ایسی محفل مل جاتی ہے جس میں دین بیان ہو رہا ہے۔ وہ گناہگار بندے اس دینی محفل میں بیٹھ جاتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، رسول اللہ کا فرمان سنتے ہیں، ان کا دل نرم ہو جاتا ہے، وہ اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ ان کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر وہ واپس گھر کی طرف لوٹتے ہیں تو اس حال میں کہ وہ بخشے ہوئے ہیں۔ وہ جو گھر سے نکلے تھے تو اپنے کاندھوں پہ گناہوں کا بوجھ لے کے نکلے تھے، جب گھر واپس آئے تو گناہ معاف ہو چکے تھے۔ سبب کیا بنا؟ ایک ایسی محفل جس میں دین بیان ہو رہا تھا۔ وہ اس محفل میں بیٹھے، انہوں نے دین سنا، اللہ کا فرمان سنا، رسول اللہ کے ارشادات سنے، دل نرم ہو گیا، انہوں نے اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے ان کے گناہوں کو بخش دیا۔ یہ محفلیں گناہ بخشوانے کا سبب ہیں۔ یہ محفلیں دلوں پہ لگی ہوئی میل کو اتار دیتی ہیں، دلوں کو روشن کر دیتی ہیں، غفلت سے نکال کر دربار ذوالجلال میں کھڑا کر دیتی ہیں۔ یہ محفلیں آخرت کی فکر پیدا کر دیتی ہیں۔ انسان سنور جائے تو فرشتوں سے افضل و اعلیٰ ہو جاتا ہے، اور انسان بگڑ جائے تو درندوں سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ یہ محفلیں انسان کو حقیقت میں انسان بناتی ہیں، کیونکہ ان محفلوں میں جب درود شریف پڑھا جاتا ہے، نعت شریف پڑھی جاتی ہے، رسول اللہ کی توجہ شامل حال ہوتی ہے، اللہ کی بارگاہ سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ محفلیں دین سیکھنے کا ذریعہ ہیں، شعور دین ملتا ہے ان محفلوں میں آنے سے۔ دنیا میں ہم کیوں بھیجے گئے؟ ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ جانوروں کی طرح کھائیں پئیں سو جائیں، کھائیں پئیں سو جائیں اور دنیا سے چلے گئے؟ 70-80 سال بس یہی کام کیا ہے، پیسے کمائے ہیں، کھائے ہیں، دنیا داری کی باتیں کی ہیں۔ یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ ان محفلوں میں آنے سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ جن دوستوں نے آج درس قرآن پاک کے انتظامات میں کوئی ڈیوٹی دی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت دین ہے۔ جیسے اور بہت ساری نعمتیں ہیں، اسی طرح دین بھی اللہ کی الَّیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ دین اللہ کی نعمت ہے۔ دین نے ہمیں 3 طرح کے
احکامات اور تعلیمات دیے ہیں۔ سب سے پہلے اعتقادات، اس کے بعد عبادات اور اس کے بعد معاملات۔ اعتقادات یعنی عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ دوسرا مرحلہ ہے عبادات۔ اللہ نے کچھ عبادتیں فرض کی ہیں، دیندار بندہ وہ فرائض ادا کرتا ہے۔ رمضان کے روزے فرض ہیں، صاحب استطاعت پہ حج فرض ہے، صاحب نصاب پہ سال گزر جائے زکوٰۃ فرض ہے، اور ہر مسلمان پہ نماز فرض ہے۔ یہ عبادات فرض۔ تیسرا پہلو ہے معاملات، کہ جب ہم نے معاشرے میں رہنا ہے تو ایک دوسرے کے حقوق کیا ہیں۔ والدین کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، معاملات، تجارت کے اصول۔ تو یہ تین قسم کی تعلیمات دین ہمیں عطا کرتا ہے: اعتقادات، عبادات، معاملات۔ ان میں سب سے پہلے کون سی تعلیم؟ عقائد۔ مسجد میں آپ بیٹھے ہیں، اس کی چھت بھی ہے، دیواریں بھی ہیں، بنیادیں بھی ہیں۔ پہلے کیا بنایا گیا تھا؟ چھت یا دیواریں یا بنیاد؟ بنیاد پہلے رکھی گئی، پھر بنیاد کے اوپر دیواریں اور دیواروں کے اوپر چھت۔ عقیدہ جو ہے یہ شخصیت کی بنیاد ہے۔ میرے آقا کریم نے اعلان نبوت کے بعد جو 23 سال ظاہری عمر پاک گزاری ہے، اس کے دو حصے ہیں، ایک ہے مکی دور، ایک ہے مدنی دور۔ 13 سال مکے میں حضور نے عقیدہ سکھایا ہے۔ یہ جو احکامات ہیں، حج کا حکم، روزے کا حکم، جہاد کا حکم، زکوٰۃ کی تفصیلات، یہ مدنی دور میں آئی۔ مکی دور میں چند ایک حکم نازل ہوئے ہیں، باقی سارا زور عقیدے پر دیا گیا ہے۔ 13 سالہ مکی دور میں حضور نے انسانوں کو کیا سکھایا ہے؟ زیادہ زور کس پہ دیا ہے؟ 13 سال مکی دور میں زیادہ زور عقیدے پہ دیا ہے۔ احکامات والی آیتیں مدنی دور میں نازل ہوئی، چند ایک احکامات مکی دور میں نازل ہوئے ہیں، ورنہ باقی سارے احکامات مدنی دور میں اترے۔ تو پہلے حضور نے عقیدہ سکھایا ہے۔ قرآن پاک میں دونوں طرح کی آیات ہیں، عقیدے والی آیات بھی اور عمل والی آیات بھی۔ وہ آیتیں جن میں احکام ہیں، جنہیں آیات الاحکام کہا جاتا ہے، وہ زیادہ ہیں یا عقیدے والی آیتیں زیادہ ہیں؟ قرآن پاک میں اگر آپ موازنہ کریں تو احکام والی آیتیں تھوڑی ہیں، عقیدے پر زیادہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ سورہ یاسین ہے، یہ قرآن پاک کا دل ہے، تو سورۃ یاسین میں 3 عقیدے بیان ہوئے ہیں: توحید، رسالت اور آخرت۔ پوری سورہ یاسین پڑھ کے دیکھ لیں، اس میں عقائد ہی بیان ہوئے ہیں۔ تو قرآن پاک میں زیادہ آیتیں عقیدے کے بارے میں ہیں۔ 1000 سے زیادہ آیتیں صرف قیامت کے بارے میں نازل ہوئی۔ 1000 سے زیادہ آیتیں صرف ایک عقیدے کو بیان کرنے کے لیے، آخرت کے عقیدے کو، قیامت کے عقیدے کو بیان کرنے کے لیے نازل ہوئی۔ تو ہمارے دین نے زیادہ زور کس پر دیا ہے؟ عقیدے پر۔ عمل کی قبولیت کا دار و مدار عقیدے پر ہے۔ عمل اس وقت قبول ہوگا جب عقیدہ ٹھیک ہوگا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ۔ فرمایا مرد ہو یا عورت، جو بھی نیک عمل کرے، وہو مؤمن، اس حال میں کہ وہ مومن ہے، فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، تو پھر ہم اسے ضرور بضرور اچھی زندگی عطا کریں گے۔
یہ جو قرآن پاک کے الفاظ ہیں وَهُوَ مُؤْمِنٌ، یہ بتا رہے ہیں کہ عمل کی قبولیت کا دار و مدار عقیدے پر ہے۔ اگر عقیدہ ٹھیک نہیں، عمل ضائع ہے، عمل برباد ہے۔ بظاہر آدمی نیکی کی شکل اپنا لے، نظر آتا ہے کہ یہ کام نیکی والا ہے، لیکن بندہ جو کام کر رہا ہے اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں، تو عمل ہابا منصورا۔ قرآن پاک نے یہ الفاظ بولے، ہابا منصورا بنا کے عمل اڑا دیا جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو عمل سے پہلے عقیدہ ضروری ہے۔ بندہ جب دنیا سے قبر میں جاتا ہے، 3 سوال ہوتے ہیں قبر میں، من ربک، ما دینک، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ ان تینوں سوالوں کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے۔ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینک، تمہارا دین کون سا ہے؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، حضور کی زیارت کروائی جاتی ہے، اس ہستی معظم و محتشم کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ تو یہ تینوں سوال کس کے بارے میں ہیں؟ عقیدے کے بارے میں۔ اس لیے ہمیں پہلے اپنے عقیدے کی درستگی کی فکر کرنی چاہیے۔ ایک بندے کا عقیدہ ٹھیک ہے، صحیح عقیدہ لے کے وہ آخرت میں گیا ہے، لیکن بندہ گناہگار ہے، تو اللہ تعالیٰ ممکن ہے محض اپنے کرم سے اس کے سارے گناہ معاف فرما دے۔ بندہ مومن ہے لیکن گناہگار ہے، ممکن ہے حضور شفاعت فرمائیں، بخشش ہو جائے۔ اور اگر اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں، گناہ اس کو دوزخ میں لے گئے، پھر بھی ایمان اس کو دوزخ میں نہیں رہنے دے گا، ایمان اسے دوزخ سے نکال کے جنت میں لے جائے گا۔ دوسری طرف ایک بندہ ہے جس نے بظاہر دنیا میں نیکی والے کام جو نظر آتے تھے کہ یہ نیکی کے کام ہیں وہ کیے، لیکن اس کے پاس ایمان نہیں تھا، بے ایمان ہو کے وہ مرے، تو کیا اس کی نجات کی کوئی صورت ہے؟ نہیں۔ تو پھر سب سے بڑی دولت کون سی دولت ہے؟ ایمان کی دولت، جسے ہم ایمان کہتے ہیں، وہ عقیدے کا ایمان۔ عقیدہ ٹھیک ہو بندہ ایماندار ہے، عقیدہ ٹھیک نہیں بندہ مومن نہیں۔ قرآن پاک نے جہاں بھی اہل جنت کا ذکر کیا ہے وہاں پہلے عقیدے کی درستگی کا ذکر کیا ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ قسم ہے تیزی سے گزرنے والے زمانے کی، انسان بہت بڑے نقصان میں ڈوبا ہوا ہے، مگر وہ لوگ خسارے سے بچ گئے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ تو پہلے کس کو بیان کیا ہے؟ عقیدے کو بیان کیا۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی انہوں نے اپنا عقیدہ ٹھیک کر لیا۔ عقیدہ کہتے ہیں وہ بات جس پہ دل جم جاتا ہے، دل جس بات کو مان لیتا ہے وہ عقیدہ ہے۔ ویسے عقیدے کا لفظی معنی ہے گرہ لگانا، گنڈ مارنا۔ جب پکی گنڈ بچ جائے تو دونوں طرف سے کھینچے تو وہ اور مضبوط ہوتی ہے۔ اسی طرح جو بات دل میں جم جاتی ہے نا، اگر کوئی اس کے خلاف بھی بات کرے تو دل جس بات پہ پختہ ہوتا ہے، جو عقیدہ ہوتا ہے، وہ نہیں دل سے نکلتا۔ کچا رنگ للاری والا چڑھدا لہندا رہندا، پر پکا رنگ عشق محمد والا چڑھدا پھر نہیں لہندا۔ یہ تو لغوی معنی میں نے بیان کیا کہ عقیدہ کہتے ہیں گرہ وہ بات جو دل میں پکی بیٹھ گئی، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ ہے توحید کا عقیدہ، جس پر دین کی بنیاد ہے۔ اس کائنات کو بنانے والا ایک اللہ ہے، واجب الوجود ایک اللہ ہے، عبادت کے لائق ایک اللہ ہے، سجدے کے لائق صرف اللہ،
بے نیاز ذات جو کسی کی محتاج نہیں، وہ صرف اللہ ہے۔ شان صمدیت جو ہے، بے نیاز ہونا، یہ اللہ کی شان ہے۔ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، الوہیت صرف اللہ کی ذات، اور اللہ کی ذات میں کوئی عیب، نقص، کمزوری نہیں، جھوٹ نہیں۔ اللہ کی ذات پاک ہے۔ یہ جو بار بار آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ پاک ہے، اس کی ذات میں کوئی عیب نہیں۔ توحید کے بعد دوسرا عقیدہ ہے رسالت۔ اللہ نے اپنی ذات کے تعارف کے لیے، اپنی ذات کو منوانے کے لیے اور اپنی عبادت کا طریقہ سکھانے کے لیے کم و بیش 1.25 لاکھ نبی دنیا میں بھیجے ہیں۔ حقیقی تعداد اللہ بہتر جانتا ہے، کم و بیش 1.25 لاکھ نبی دنیا میں آئے۔ سب سے آخر میں ختم نبوت کا تاج پہن کر میرے اور آپ کے آقا کریم دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ پہلے نبی آتے تھے، دین پہنچاتے تھے، بعد میں نیا نبی آ گیا، وہ پہلے جو احکامات تھے ان میں سے کسی حکم کو منسوخ کر دیتا، چونکہ ابھی دین مکمل نہیں ہوا تھا، ابھی انسان ارتقاء کی منزلیں طے کر رہا تھا، ابھی دین مکمل نہیں ہوا تھا، تو ضرورت تھی نبوت کا دروازہ کھلا رہے۔ پر جب حضور تشریف لائے، آپ پر دین مکمل ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، جب دین مکمل ہو گیا اب کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں۔ پہلے رسولوں پہ کتابیں نازل ہوتی، وہ نبی اپنی امت کو کتاب دے کے دنیا سے چلے گئے، پردہ فرما گئے، امت نے بعد میں کتاب کے اندر تبدیلی کر دی، 100 سال کے بعد کتاب کو بالکل ہی بدل دیا، یا جس زبان میں کتاب نازل ہوتی تھی وہ زبان ہی دنیا سے ختم ہو جاتی تھی۔ تورات، زبور، انجیل وقت گزرنے کے ساتھ وہ بدل گئیں، اللہ نے ان کی حفاظت اپنے ذمے نہیں لی تھی۔ پر جب قرآن نازل ہوا تو اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہیں، ہم نے قرآن اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ 4 دفعہ اللہ کریم نے اپنے لیے جمع کا صیغہ بولا ہے، انا نحن نزلنا، ہم ہیں، ہم نے اتارا ہے یہ ذکر اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کتنا جلال ہے اس آیت میں، 4 دفعہ اللہ نے اپنا ذکر جمع کے صیغے کے ساتھ کیا، انا نحن نزلنا، ہم ہیں، ہم نے قرآن اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لے لی، دین مکمل ہو گیا، دین کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لے لی، اب کسی نئے نبی کی ضرورت باقی رہ گئی؟ اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ 1400 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ہر صحیح العقیدہ مفسر نے اس کا یہی معنی کیا ہے، حضور اللہ کے آخری نبی بن کے آئے ہیں۔ قرآن حضور کے سینے پہ نازل ہوئے، الفاظ کے معانی حضور نے بیان کرنے ہیں۔ تو جب آپ سے پوچھا گیا خاتم النبیین کا معنی کیا، آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، اب میرے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اب قیامت تک کوئی نیا نبی، حضرت عیسیٰ آئیں گے، نازل ہوں گے، لیکن پیدا نہیں ہوں گے۔ اب قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا
ہمارا۔ میرے آقا کریم نے یہ بتایا کہ میرے بعد کچھ جھوٹے آئیں گے، کذاب آئیں گے، وہ جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے تو اس وقت تم اپنے ایمان کو بچانا۔ ہمارے اس علاقے میں بر صغیر میں قادیان میں ایک بدبخت پیدا ہوا۔ پہلے اس نے اپنے آپ کو مبلغ بنایا، پھر مناظرے اسلام عیسائیوں کے ساتھ مناظرے کرتا رہا، پھر اس نے دعویٰ کیا کہ میں امام مہدی ہوں، اور اس کے بعد اس نے دعویٰ کیا کہ میں مسیح موعود ہوں۔ جو حدیثوں میں آیا ہے کہ آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ آئیں گے، مسیح موعود، موعود کہتے ہیں جن کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اس نے کہا میں ہی مسیح موعود ہوں جن کا کتابوں میں ذکر آیا ہے کہ آخری زمانے میں وہ آئیں گے۔ اس نے اپنی نبوت کی بنیاد جو رکھی نا، وہ اس پر رکھی کہ میں مسیح موعود ہوں، اور اس کا اس نے انکار کیا کہ حضرت عیسیٰ زندہ اٹھائے گئے ہیں آسمانوں پر، یا آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے۔ اس کا مرزے نے انکار کیا۔ مرزے نے جتنی کتابیں لکھی ہیں میرے پاس اس کا سارا لٹریچر موجود ہے۔ کسی کتاب کا کوئی حوالہ آپ کو چاہیے، میری لائبریری میں اس کی ساری کتابیں، جو 82-83 کتابیں اس نے لکھی ہیں، نثر میں 2-3 نظم میں، اور ایک اشتہارات والی کتاب شائع کی ہے، تو کل 88-90 کتابیں جو اس کی بنتی ہیں وہ ساری میرے پاس موجود ہیں۔ اگر پچھلی صدی میں جھوٹوں کا عالمی مقابلہ ہوتا کہ پوری دنیا میں سب سے بڑا جھوٹا کون ہے، تو پتہ ہے فرسٹ کون آتا؟ یہ جھوٹوں کے عالمی مقابلے میں فرسٹ آتا ہے، اس کی کتابیں گواہ ہیں۔ ایک کتاب میں وہ لکھتا ہے حضرت عیسیٰ کی قبر کشمیر میں ہے، دوسری میں کہتا ہے فلسطین میں ہے، تیسری کتاب میں کہتا ہے شام میں ہے، دمشق میں ہے۔ 4 مختلف جگہوں پہ اس نے حضرت عیسیٰ کی قبر کو بیان کیا ہے۔ محقق کا کیا کام ہے اتنے قول کرنا، محقق تو ایک قول پہ آتا ہے۔ تو اس نے انکار کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ زندہ آسمانوں پہ ہیں یا نازل ہوں گے، وہ کہتے ہیں وہ نہیں آئیں گے، میں نے آنا تھا، میں آ گیا ہوں۔ اس پر تاجدار گولڑا پیر میر علی شاہ صاحب نے کتاب لکھی شمس الہدایہ۔ شمس الہدایہ کے اندر تاجدار گولڑا نے وہ حدیثیں ساری بیان کی جن میں حضرت عیسیٰ کے نازل ہونے کا ذکر تھا۔ سب سے پہلے مرزے کے خلاف 1884 میں قصور کے بزرگ تھے علامہ غلام دستگیر نقشبندی مجددی، انہوں نے سب سے پہلے مرزے کے خلاف کتاب لکھی تھی۔ ابھی اعلیٰ حضرت نے کوئی کتاب نہیں اس کے خلاف لکھی، یہ 1884 کی بات۔ علامہ غلام دستگیر کے بعد امرتسر کے ایک بزرگ تھے، انہوں نے مرزے کے خلاف کتابیں لکھی۔ انہوں نے مرزے کو لوگوں کے سامنے ظاہر کیا کہ یہ جھوٹا ہے اور اس کے جال سے بچو۔ اس کے بعد پھر اعلیٰ حضرت نے کتابیں لکھی، اور اعلیٰ حضرت کے بعد پھر 1899 میں تاجدار گولڑا نے یہ کتاب لکھی ہے شمس الہدایہ، جس کے اندر حضرت عیسیٰ کے آسمانوں سے نازل ہونے کی دلیلیں قرآن اور حدیث سے تاجدار گولڑا نے دی۔ جب یہ کتاب چھپی تو مرزے نے علماء اسلام کو چیلنج کیا کہ آ جاؤ لاہور کی بادشاہی مسجد میں 25 اگست 1900، یہ اگست کا مہینہ ہے، اور آج کون سی تاریخ ہے؟ 30 اگست۔ 25 اگست 1900 یہ تاریخ مقرر ہوئی۔ مرزے نے کہا میرے مقابلے میں آ جاؤ، میں بھی لاہور آ جاؤں گا، بادشاہی مسجد میں، بڑی مسجد ہے، ساری دنیا کے سامنے عربی زبان میں تفسیر لکھنے کا مقابلہ کریں گے، جو اچھی عربی لکھ لے وہ سچا ہے۔ تاجدار گولڑا نے یہ اس کا چیلنج قبول کر لیا۔ 25 اگست 1900 امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب علی پوری، تاجدار گولڑا پیر سید میر علی شاہ صاحب
اور اس دور کے بڑے بڑے علماء بادشاہی مسجد پہنچ گئے. دیکھی ہوئی آپ نے بادشاہی مسجد؟ یہ آپ کی مسجد جتنا سین ہے اس کا کہ بڑا ہے، کوئی 200-250 بندہ بیٹھ ہی جاتا ہے اس کے سین میں. بھرا ہوا تھا اس کا سین، اور باہر جو دروازے کے باہر باغ ہے وہ بھی بھرا ہوا تھا. آج کل جہاں مینار پاکستان ہے یہ منٹو پارک بھی بھرا ہوا تھا. لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے. 3 دن یہ کام رہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. 25 اگست 26 اگست 27 اگست اور مرزے کا انتظار ہو رہا. نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، جو علماء آ رہے ہیں پورے ہندوستان سے تقریریں کر رہے ہیں، مشائخ بیٹھے ہوئے ہیں. 25 اگست 26 اگست 27 اگست 3 دن انتظار ہوتا رہا. مرزا لاہور آیا ہوا تھا پر بادشاہی مسجد میں نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ جب اس نے دیکھا نا رسول اللہ کے شیر آ گئے ہیں تو اب لومڑی کی کیا ضرورت ہے شیروں کے مقابلے میں آئے. 2 دن تو وہ ٹال مٹول کرتا رہا. تیسرے دن جس گھر میں ٹھہرا ہوا تھا انہوں نے کہا خود ہی بلایا ہے، اب ان کے مقابلے میں کیوں نہیں جاتے، وہ تو انتظار کر رہے ہیں، تیسرا دن ہے. اس نے کہا نہیں میں وہ مقابلہ لکھنے والا نہیں کروں گا، مجھے خطرہ ہے میں وہاں گیا تو قتل نہ کر دیا جاؤں. جاؤ جا کے میر علی شاہ صاحب سے کہو کسی کوڑے کو ٹھیک کر دیں تو وہ سچے ہیں. کسی کوڑے کے پاس انہیں لے جاؤ، مریض کے پاس چل نہیں سکتا، لنگڑا ہے، کوئی کوڑا ہے، اگر اس کو پیر میر علی شاہ صاحب ٹھیک کر دیں تو وہ سچے ہیں. مرزے کا قاصد پہنچا بادشاہی مسجد میں. اس نے سٹیج پہ آ کے تاجدار گولڑا کے سامنے مرزے کی یہ شرط رکھی، کیا وہ لکھنے والا تفسیر لکھنے والا مناظرہ مقابلہ نہیں ہوگا، آپ اگر کسی کوڑے کو ٹھیک کر دیں تو آپ سچے ہیں. مہر منیر میں ہے تاجدار گولڑا جلال سے اٹھ کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے تھے اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا آج میر علی شاہ کو کسی کوڑے کے پاس نہ لے کے جاؤ، کسی مردے کی قبر پر لے جاؤ. میں قبر کو ٹھوکر مار کے مردے کو قبر سے اٹھا کے اپنے آقا کی شان ختم نبوت بیان کروا سکتا ہوں. تم کوڑے کو ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہو، مجھے کسی مردے کی قبر پہ لے جاؤ، میں قبر سے مردے کو اٹھا کے اپنے آقا کی شان بیان کروا سکتا ہوں. مہر منیر میں ہے. چند دنوں کے بعد کسی مرید نے آپ سے پوچھا حضور اتنا بڑا دعویٰ آپ نے کر دیا تھا کہ میں مردے کو قبر سے اٹھا سکتا ہوں. آپ نے فرمایا کٹی قلعے دے سر تے کد دیئے. میں نے کب دعویٰ کیا تھا؟ مجھ سے تو سائیوں نے دعویٰ کروایا تھا. مجھے تو 1 رات پہلے اللہ کے رسول نے اپنا دیدار کروایا اور فرمایا میر علی شاہ کل ڈرنا نہیں، تو جو کہے گا وہ ہو جائے. 27 اگست کفر کا منہ کالا ہوا. 27 اگست 1900 قادیانیت مرزائیت کا منہ کالا ہوا اور حق کا چہرہ روشن، حق واضح ہو گیا. مرزا جھوٹا ہے، اہل اسلام سچے ہیں. تاجدار گولڑا نے ایک پیشن گوئی بھی کی. مرزا چونکہ کہتا تھا کہ میں مسیح موعود ہوں، یہ بھی 1900 کی بات ہے، مرا ہے وہ 1908 میں. یہ جو واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں اس کے 8 سال بعد اس کو موت آئی ہے. بعد میں پھر اس نے نبی ہونے کا دعویٰ بھی کیا. تاجدار گولڑا نے فرمایا کہ جو حدیثیں ہیں نا حضرت عیسیٰ کے نازل ہونے کے بارے میں، ان میں ہے کہ جب حضرت عیسیٰ زمین پہ نازل ہوں گے مدینہ منورہ حاضر ہوں گے، روضہ رسول پہ حاضر ہوں گے، حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کریں گے اور میرے آقا اپنے روزے سے انہیں سلام کا جواب عطا فرمائیں گے. تاجدار گولڑا نے فرمایا حدیثوں سے ثابت ہے حضرت عیسیٰ ملک شام دمشق میں اتریں گے، حضرت امام مہدی کے ساتھ مل کے دجال کے خلاف جہاد کریں گے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ مدینہ منورہ حاضری دیں گے،
حضور کے روضے پہ سلام کریں گے، حضور اپنی قبر انور سے سلام کا جواب دیں گے، میں مہر علی شاہ پیشن گوئی کرتا ہوں۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا میں مسیح موعود ہوں مرزا، یہ مر جائے گا پر مدینہ منورہ نہیں جا سکتا۔ اب وہ پیر مہر علی شاہ صاحب کو جھوٹا کرنا چاہتا تو چلا جاتا نا مدینہ منورہ۔ کتنے سال بعد میں وہ زندہ رہا ہے لیکن مدینہ منورہ نہیں جا سکا۔ حضور کا جو علم ہے اس کی تو شان ہی وراء الورا ہے۔ یہاں تو ایک ولی نے پیشن گوئی کی ہے کہ مرزے کے لیے مدینہ منورہ کے دروازے بند ہو چکے ہیں، یہ مر جائے گا لیکن مدینہ منورہ روضہ رسول پہ جا کے سلام نہیں پیش کر سکے گا۔ وہ سچے مسیح موعود ہیں، حضرت عیسیٰ جو زمین پہ نازل ہوں گے تو مدینہ منورہ حاضری دیں گے، یہ نہیں مدینہ منورہ جا سکے گا۔ اور جیسے آپ نے پیشین گوئی کی ویسا ہی ہوا۔ 1908 میں مرزا ٹٹی خانے میں گر کے مر گیا، حرمین شریفین نہیں جا سکا۔ اگست کا مہینہ ہے تو میں نے ویسے آج میں نے دیکھا اشتہار پر بھی آپ نے یہ جملہ لکھا ہوا تھا، اس لیے ہی میں اس موضوع پہ گفتگو کر رہا ہوں۔ عقیدہ، ایمان، یہی ہماری سب سے بڑی دولت ہے، اور عقیدے میں عقیدہ ختم نبوت یہ روح ایمان ہے۔ 25 اگست سے 27 اگست تک بادشاہی مسجد میں یہ نعرہ گونجتا رہا، تاجدار ختم نبوت۔ اس طرح بیٹھ کے جواب نہ دیں کہ آپ گنجا کی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ یہ سوچ کے جواب دیں کہ ہم 25 اگست 1900 بادشاہی مسجد میں جواب دے رہے ہیں۔ وہ جو بادشاہی مسجد میں جا کے ختم نبوت کے نعرے لگا رہے تھے، آپ ان کے وارث بیٹھے ہوئے ہیں۔ اپنے آپ کو پہچانے، آپ کن کے وارث ہیں؟ جنہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے میدان میں کھڑے ہو کے باطل کو للکارا ہے اور حق کو واضح کیا ہے، سچ کو ثابت کیا ہے اور جھوٹ کو میدان سے بھگایا ہے۔ آپ ان کے وارث ہیں، ان بزرگوں کے، ان مجاہدوں کے، ان مسلمانوں کے جو اپنے سارے کام چھوڑ کے 3 دن بادشاہی مسجد میں بیٹھے رہے تھے، کیونکہ سب سے ضروری کیا ہے؟ اپنی آنے والی نسلوں کا ایمان بچانا۔ تو مجاہدانہ انداز میں نعرے کا جواب دیں کہ آپ ان سچے مسلمانوں کے حقیقی وارث بیٹھے ہوئے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ تاجدار گولڑا نے فرمایا تھا جو عقیدہ ختم نبوت کی خدمت کرتا ہے، رسول اللہ کا ہاتھ اس کی پشت پہ ہوتا ہے۔ جو حضور کے خادموں میں اپنا نام لکھوانا چاہتا ہے، جو حضور کے ذاتی خادموں میں کہ یہ حضور کی ذات پاک کی خدمت کر رہا ہے، جو حضور کے ذاتی خادموں میں اپنا نام لکھوانا چاہتا ہے، وہ عقیدہ ختم نبوت کی خدمت کرے۔ کم از کم آپ یہ نعرہ اس نیت سے بلند کر دیں، قیامت کے دن ہمارا نام بھی حضور کے خادموں میں بولا جائے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ 1908 میں مرزا تو مر گیا، لیکن اپنے پیچھے وہ ایک ایسی ذریت چھوڑ گیا جو اس کے کفریہ عقائد کا پیرا دے رہے تھے، ان کو پھیلا رہے تھے۔ تحریک پاکستان کا دور شروع ہوا، پاکستان بنانے کی تحریک چلی، تو مرزائیوں کو چونکہ یہاں انگریزوں نے بٹھایا تھا، تو انگریزوں نے کہا قائد اعظم سے، علامہ اقبال سے، کہ ان کی ایک الگ ریاست بناؤ۔ ایک ریاست ہوگی ہندوؤں کی، ایک مسلمانوں کی، پاکستان۔ یہ جو مرزائی ہیں ان کی الگ ریاست بناؤ۔ بلوچستان کا مطالبہ تھا کہ بلوچستان انہیں دے دو، قائد اعظم نہیں مانے۔ پھر انگریزوں نے کہا کہ یہ ننکانہ صاحب، شیخ پورہ، ننکانہ صاحب اور قادیان، یہ جو وسطی پنجاب ہے، کچھ پنجاب کا حصہ پاکستان سے
کچھ پنجاب کا حصہ انڈیا سے لے کر قادیان اور ننکانہ صاحب ان دونوں کو ملا کے ایک ریاست بنائی جائے جس کا صدر ہوگا سکھ، وزیر اعظم ہوگا مرزئی۔ قائد اعظم یہ بھی نہیں مانے کہ ننکانہ اور قادیان کو اکٹھا کر دیا جائے، کچھ پنجاب کا حصہ پاکستان سے، کچھ پنجاب انڈیا سے لیا جائے۔ تیسرا مطالبہ انہوں نے کیا کہ اگر آپ ان کو الگ ریاست نہیں دیتے تو پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ وہ مرزائیوں کا لگا ہے۔ یہ مطالبہ قائد اعظم نے مان لیا کہ چلو ان کا الگ ملک نہ بنے، کچھ عرصہ یہ وزیر خارجہ رہے گا، پھر ختم ہو جائے گا۔ تو جب پاکستان بنا، انگریزوں کے زور پر، دباؤ پر، پہلا وزیر خارجہ جو بنایا گیا تھا نا اس ملک کا، وہ ظفر اللہ خان مرزئی تھا۔ ان کو علیحدہ ملک نہیں بنا کے دیا گیا۔ علامہ اقبال کے خطبات پڑھیں جو تحریک پاکستان کے دور میں ہیں، انگریزی خطبات، اس میں علامہ اقبال نے کہا ہے کہ قادیانی جو ہیں یہ اسلام کے بھی غدار ہیں، مسلمانوں کے بھی غدار ہیں، ہندوستان کے بھی غدار ہیں۔ یہ علامہ اقبال نے کہا۔ بہرحال ان کو الگ ملک نہ بنا کے دیا گیا، لیکن پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ مرزئی لگا دیا گیا۔ جو فائدہ اس پہلے وزیر خارجہ نے اٹھایا نا اپنی وزارت خارجہ سے، آج بھی مرزئی اس کا پھل کھا رہے۔ جرمنی، برطانیہ، چونکہ وہ وزیر خارجہ تھا پاکستان کا، اس نے بڑے بڑے ملکوں میں مرزائیوں کے اڈے بنوا دیے۔ وزیر خارجہ ایک حیثیت رکھتا ہے، کسی ملک کی وزارت خارجہ معمولی عہدہ نہیں ہے۔ تو پہلا وزیر خارجہ چونکہ مرزئی تھا، اس نے جو فائدہ اٹھایا اس وزارت سے، آج بھی مرزئی اس کا پھل کھا رہے ہیں۔ اس نے بڑے بڑے ملکوں میں ان کے اڈے بنوا دیے۔ 1954 میں اسی ظفر اللہ خان نے کراچی میں تقریر کرتے ہوئے ایک جملہ بولا تھا جس میں رسول اللہ کی بے ادبی کی گئی تھی۔ تو اس کے بعد 10,000 مسلمان پاکستان میں شہید ہوئے تھے، اور وہ چونکہ وزیر خارجہ تھا تو اس نے حکومتی گولیاں مسلمانوں پہ برسائی تھی۔ 10,000 مسلمان 1954 میں شہید ہوا۔ ان کے خلاف پھر آواز مضبوط ہوتی گئی، حتیٰ کہ جب پاکستان کا آئین بنا 1974 میں، تو اس میں یہ سوال اٹھایا گیا، آئین میں یہ لکھا گیا تھا کہ پاکستان کا جو وزیر اعظم ہے اس کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے۔ پاکستان کا وزیر اعظم وہ بن سکتا ہے جو مسلمان ہے۔ تو اس وقت مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سوال اٹھایا کہ یہ بھی تعریف لکھ دو آئین میں کہ مسلمان کون ہے، تاکہ جو اس تعریف پہ پورا اترے گا وہ وزیر اعظم بن سکتا ہوگا۔ اب یہ بحث شروع ہوئی کہ مسلمان کسے کہتے ہیں۔ جو مسلمان کی تعریف لکھی گئی مرزئی اس میں شامل نہیں تھے، کیونکہ وہ تعریف یہ تھی مسلمان وہ ہے جو حضور کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہے۔ جو آخری نبی نہیں مانتا وہ مسلمان۔ یہ لوگوں کو آج کل دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم حضور کو نبی مانتے ہیں، ہم حضور کو نبی مانتے ہیں۔ تو یاد رکھیں جو حضور کو صرف نبی مانے لیکن آخری نبی نہ مانے وہ مسلمان نہیں۔ جو یہ مانے کہ حضور کے بعد اور نبی آ سکتے ہیں وہ مسلمان۔ دین مکمل ہو گیا ہے، دین کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لے لی ہے، اب نئے نبی کی کوئی ضرورت نہیں۔ مرزائیوں کو آئین میں فوراً کافر نہیں لکھا گیا، پورا موقع دیا گیا ان کو کہ اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرو۔ کئی سیشن ہوئے ہیں اسمبلی کے، اور ان کا سربراہ تھا مرزا ناصر، وہ اسمبلی میں جاتا رہا ہے۔ آخری دن اس نے کہا کہ جو غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا ہم اسے کافر کہتے ہیں، ہمارے نزدیک وہ کافر ہے۔ تو اس دن پھر مولانا شاہ احمد نورانی دیگر علماء نے یہ بات کی کہ آج واضح ہو گیا ہے یہ الگ قوم ہے، مسلمان الگ قوم ہے۔ ہمارے نبی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
اور ان کا نبی ہے غلام احمد قادیانی۔ مرزا ناصر نے اسمبلی میں یہ بات خود کی ہے کہ جو مرزے کو نبی نہیں مانتا ہم اسے کافر کہتے ہیں۔ جب یہ بات اسمبلی میں واضح ہو گئی پھر متفقہ طور پر آئین میں مرزائیوں کو کافر لکھا گیا۔ آئین بنا 1974 میں، اور یاد رکھیں آئین بن جائے اس سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا جب تک قانون نہ بنے۔ قانون سازی 10 سال بعد 1984 میں ہوئی۔ 10 سال انہوں نے قانون سازی نہیں ہونے دی۔ کوئی چیز آئین میں ہے لیکن قانون سازی نہیں ہوئی تو اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا۔ فائدہ ہوتا ہے جب آئین کی روشنی میں قانون بنتا ہے۔ تو جنرل ضیاء الحق کا دور تھا، 1984 میں پاکستان کے اندر قانون سازی ہوئی۔ مسجدیں بنانا مسلمانوں کا کام ہے، مرزائی مسجدیں نہیں بنا سکتے۔ مسجد کا مینار، یہ مینار بنانا مسجد کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، مرزائی مینار نہیں بنا سکتے۔ نماز جنازہ پڑھنا یہ اسلامی شعار ہے، مرزائی اپنے مردوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے۔ بڑی عید آ گئی، قربانی دینا یہ مسلمانوں کا شعار ہے، مرزائی قربانی نہیں دے سکتے۔ قربانی دینی ہے اسلام قبول کرو، حضور کو آخری نبی مانو، مسلمان ہو جاؤ، قربانی دو۔ یہ قانون ہے پاکستان میں کہ مرزائی اسلامی نشانیوں کو استعمال کر سکتے ہیں، شعار اسلامی کو وہ نہیں استعمال کر سکتے۔ مرزائیوں کو پتہ ہے ان کے بارے میں کیا قانون ہے، لیکن مسلمانوں کو نہیں پتا کہ مرزائیوں کے بارے میں کیا قانون، بلکہ یہ چلے جاتے ہیں ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے۔ حالانکہ اگر مرزائی کہے نا آج ہمارے بابے کی 5 بجے نماز جنازہ ہے، اس کو 3 سال قید ہو سکتی ہے، قانون بنا ہوا ہے پاکستان۔ 1974 میں آئین بنا، 1984 میں قانون بنا، لیکن 2023 آ گیا، آج تک قانون پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا جس طرح کے عمل درآمد ہونا چاہیے تھا۔ اکثریت کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے بارے میں قانون کیا ہے، اور اس قانون کو اپلائی بھی نہیں کیا جاتا۔ اس وجہ سے فتنہ آج بھی موجود ہے، آج بھی یہ فتنہ موجود ہے دنیا کے مختلف ممالک میں بھی اور پاکستان کے اندر بھی۔ میرے آقا کریم کا جب وصال پاک ہوا تو اس وقت بھی جھوٹے نبیوں کا فتنہ اٹھا تھا۔ مسیلمہ کذاب، اسود انسی، طلحہ اسدی، سجا بنت حارث، یہ 3 مرد ہیں ایک عورت ہے، چاروں نے کٹھے دعوے کر دی اپنے اپنے علاقوں میں۔ حضرت صدیق اکبر نے 2.25 سالوں میں سارے فتنے ختم کر کے اسلام کو مضبوط کیا ہے۔ کتنے سالوں میں؟ 2.25 سالوں میں۔ یہاں 1908 میں مرزا مر گیا، اب ہے 2023، کتنے سال گزر گئے؟ 115۔ ہم کیسے مسلمان ہیں 115 سالوں میں فتنہ نہیں ختم کر سکے؟ صدیق اکبر نے 2.25 سالوں میں فتنہ ختم کر دیا۔ حضرت صدیق اکبر نے 2.25 سالوں میں یہ جو فتنے اٹھے تھے، منکرین ختم نبوت کا فتنہ، مانعین زکوٰۃ کا فتنہ، اور جو بھی فتنے حضرت صدیق اکبر کے دور میں اٹھے، صرف 2.25 سالوں میں آپ نے فتنے ختم کر کے اسلام کو مضبوط کیا ہے۔ اور یہاں مرزے کو مرے ہوئے بھی 115 سال گزر گئے ہیں، اس کے باوجود فتنہ آج بھی موجود۔ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے 2.25 سالوں میں فتنہ ختم کر دیا؟ آپ نے فرمایا سارے کام بعد میں، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت پہلے۔ اور ہماری صورتحال کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں اپنے کام پہلے ہیں، بعد میں دیکھا جائے گا۔ حضرت صدیق اکبر نے کیا فرمایا؟ سارے کام
سارے کام بعد میں۔ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت پہلے۔ آپ جانتے تھے کہ اسلام کی روح ہے تو یہ عقیدہ ختم نبوت ہے، اس لیے آپ نے عقیدہ ختم نبوت کی خدمت کی، اللہ کی مدد شامل حال ہوئی۔ اس عقیدے کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے باقی فتنے مٹانے میں آپ کو طاقت عطا فرما دی ہے، آپ کو جرت، بصیرت اور فتح عطا فرما دی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی سیرت سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہوتی ہے کہ جو بھی عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ڈیوٹی دے گا، اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہوگی۔ 1984 میں جب جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور میں قانون بنا نا ان کے خلاف، تو انہوں نے UNO جنیوا عالمی عدالت انصاف میں پاکستان کے خلاف کیس کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں مرزائیوں کے حقوق پر ظلم ہو رہا ہے، مرزائیوں کو انسانی حقوق، بنیادی انسانی حقوق نہیں دیے جا رہے۔ تو انہوں نے وہاں عالمی عدالت انصاف میں کیس کر دیا پاکستان کے خلاف۔ اس وقت پاکستانی حکومت نے پورے ملک میں نظر دوڑائی کس بندے کو بھیجیں جو وہاں جا کے پاکستان کی نمائندگی کرے، تو اس وقت حضور ضیاء